جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم موجود ہے ایک بار پھر عارف اعلیٰ کی ایک نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں محترم جناب عبدالرزاق خلیل صاحب، جماعت اسلامی کے ممبر بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عارف اعلیٰ سے یہ MNA کے امیدوار ہیں۔ آج ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کی منتظر آپ یعنی ہماری عوام ہے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو آج جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، شکریہ جناب۔ محترم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے آج ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ ہمارا سیاسی سیشن چل رہا ہوتا ہے جی، عارف اعلیٰ پاک پتن کے جتنے بھی سیاستدان ہیں MNA اور MPA کی سیٹ سے، ان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اور عوامی سوالات کے جوابات لے کے دے رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا، کہاں تک کمپلیٹ ہوئی، اور سیاست میں کب آئے؟ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی شروع کی تھی، اور گاؤں سے میں نے پرائمری کرنے کے بعد کوئی اتفاقات ایسے ہوئے تو میں بہاولپور جو ہے میٹرک میں نے بہاولپور ہائی اسکول سے کیا۔ اس کے بعد میں نے وہ اسکول جوائن کر لیا تھا، اور سیاست کے اندر میں نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ سن 90 سے وابستہ ہوں، اور اس وقت سے ہی جماعت اسلامی چونکہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس وقت سے ہی بطور سیاسی ورکر کے میں مختلف سرگرمیوں کے اندر حصہ لیتا رہا۔ خلیل صاحب، آپ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کتنی دفعہ MNA کا الیکشن لڑ چکے ہیں عارف اعلیٰ تحصیل سے؟ الیکشن تو نہیں لڑا، لیکن بہرحال پچھلی دفعہ بھی جماعت میں امیدوار تھا اور کاغذات بھی جمع کروائے تھے، لیکن بعد میں جماعت کے مرکز کی ہدایت کے مطابق میں نے کاغذات واپس لے لیے تھے، الیکشن لڑا نہیں تھا۔ تو اس دفعہ آپ کا پلان کمپلیٹ ہے، انشاءاللہ آپ الیکشن لڑیں گے، اس میں حصہ لیں گے؟ ہاں جی، ہم تو چونکہ ایک نظریاتی طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، جس طرح بھی وہ حکم دیتے ہیں ہم اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ جماعت نے یہ مرکز کی سطح پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی جھنڈے پہ جو ہے اپنے نشان پہ پورے ملک کے اندر کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے، کوئی اتحاد کے اندر نہیں جانا ہے، تو اس لیے ہمیں بھرپور تیاری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنا لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، دیہاتوں میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عبدالرزاق صاحب، آپ کی رہائش عارف اعلیٰ کے ایک گاؤں سے ہے، جبکہ آپ قومی سطح پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، تو اس کے لیے شہر کے اندر رہائش رکھنا اور ایک سیاسی ڈیرا بنانا جو یہاں کی ایک ریت رواج ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں گاؤں سے بیٹھے ہوئے؟ یہ سارا آپ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اس میں میرے لیے دو ذرائع ہیں۔ ایک تو میرا غلہ منڈی کے اندر کاروبار ہے، آڑت کی دکان ہے، وہاں بیٹھے بھی لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے، لوگ آتے جاتے ملتے ہیں۔ اور دوسرا کہ ہمارا جو مرکز ہے جماعت اسلامی کا 40H یہ دفتر جو ہوتا ہے، یہ تقریباً ہمارا یہ سیکٹریٹ کے طور پہ ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے لوگوں کے ساتھ بہترین اچھا رابطہ رہتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے جو پبلک سیکریٹریٹ بنایا عارف اعلیٰ کے اندر، جس کو جماعت اسلامی کے باقی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہیں پہ لوگ آپ سے ملتے ہیں سیاسی حوالے سے، وہیں بیٹھتے ہیں، کوئی خاص ٹائم دیتے ہیں چونکہ آپ ایک کاروباری بھی ہیں ساتھ؟ ہاں جی، تقریباً دوپہر کے وقت وہاں 2 گھنٹے دیتا ہوں میں آفس کے اندر ادھر 40H میں، اور شام کو بھی تقریباً گھنٹہ بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد، اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ عبدالرزاق صاحب، جماعت اسلامی جو ہے نا ایک پرانی جماعت ہے، اس کی تاریخ دیکھی جائے تو پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کی یہ ماشاءاللہ جماعت ورک کر رہی ہے، ایک اچھا ورک نظر آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر اس کی سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس میں کئی پرابلم ہیں، لیکن جو مین میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر ایجوکیشن کی جو کمی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور بہرحال اس کے باوجود ایسا بھی نہیں ہے، جماعت کے مختلف مواقعوں پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے رہے ہیں، ہارتے اور جیتتے بھی رہے ہیں، جیتے بھی ہیں،
ہمارے عسکر علی گجر صاحب تھے لیا سے، وہ مسلسل 3-4 دفعہ جو ہے وہ ایم پی اے مقرر ہوئے، منتخب ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹر وسیم صاحب بہاولپور سے جو ہے وہ ایم پی اے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور ان کی کارکردگی، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو یہ وہاں جو ہے وہ ایم پی اے کی شکل میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ وہاں اسمبلی کے اندر ایک نمبر پہ تھی سب کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی ایک ان کا پہلو تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ وہ زراعت پہ انہوں نے جو ہے وہ بہت وہاں کویشچن بھی کیے، اور اس پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو لے کے بھی آئے۔ صاحب آپ ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل عارف اعلیٰ سے بطور ایم این اے کے امیدوار ہیں، جیتنے اللہ آپ کو عزت دے جتائے، اس کے بعد عارف اعلیٰ کی تاریخ کے اندر کیا ایسا انقلاب برپا کریں گے جو پہلے سیاستدانوں نے نہیں کیا؟ یہاں جو اس علاقے میں، یہ چونکہ زراعت کا علاقہ ہے، اس میں حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں دینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور زراعت کے حوالے سے ہمارا موقف ہوگا، اور ہمارا اس بارے میں جو ہے وہ پلان ہوگا کہ زراعت کے اندر جو ہے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے۔ عبدالرضا صاحب، عارف اعلیٰ سے ڈاکٹر فرخ جوید صاحب ایک نامور شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں، وہ زراعت کے منسٹر رہ چکے ہیں۔ آپ ان کی جو منسٹری تھی اس حوالے سے انہوں نے اس زرعی علاقے کو، وسطی پنجاب کو کوئی ترقی دی ہے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بالکل، یہ تو نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے زراعت کے اندر جو کچھ چیزیں لانی چاہیے تھیں اس علاقے میں، وہ نہیں لا سکے ہیں۔ اس طرح سے وہ کوئی ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی ہے۔ عبدالرضا صاحب، جماعت اسلامی جو ہے نا وہ دینی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی سیاسی جماعت بھی ہے۔ ملک کے اندر آپ کا منشور کیا ہے؟ سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں ہمارے ملک کے اندر تو اتنی گنجائش ہے کام کرنے کی کہ آدمی جتنا بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارا جو مطمع نظر ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دیں گے، اور اس بنیاد پر جو ہے قوم کی جو ہے وہ کو ایجوکیٹ کریں گے، اور اس بنیاد پہ جو ہے قوم کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں گے کہ قوم خود جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ ان کو حل کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھا سکے، اور اپنے معاملات کو حل کروا سکے۔ یعنی اس طرح سے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہی ہم سارے منشور کو جو ہے وہ ترتیب دیں گے، ہر شعبہ زندگی کے اندر، تعلیم کے اندر، زراعت کے اندر، جتنے بھی شعبے ہیں اس میں، یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہر چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھا کر ہم معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے بہت سارے ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر جو ہیں وہ رہے ہیں مختلف حلقوں میں، مختلف جگہوں پہ، تو انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہمارے پروفیسر خورشید احمد صاحب بہت ہی جو ہے وہ ہائی کوالیفائی جو تھے وہ سیاست میں، اور وہ سینیٹر رہے ہیں، اور وہ ماہر معاشیات کے طور پر پوری دنیا کے اندر مانی ہوئی شخصیت ہے، اوتھینٹک شخصیت ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ سود کے حوالے سے ایک بہترین متبادل نظام کے طور پر بھی انہوں نے ساری وہ اس حوالے سے کام کر کے دیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے پاس، ہمارے منشور کے اندر صرف افراد کو جو ہے وہ جو لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کو لانے کی ضرورت ہے، ورنہ کام ہمارا جو ہے وہ تقریباً تیار ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اکابرین نے ہر شعبہ زندگی کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی ہمیں پہنچائی ہے۔ عبدالرضا صاحب، کہا جاتا ہے، کام رائے ہے لوگوں کی، کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔
اس خطے کے اندر موسم، زراعت، ہر چیز اللہ نے بے بہا دی ہے، معدنیات سے نوازا گیا ہے، لیکن اس دھرتی کے لوگ آؤٹ آف کنٹری جا کے کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ تعلیم کے بعد اگر دیکھا جائے تو نوکریوں کا بالکل 0% جو ہے نا اس وقت دیکھنے میں آیا، لوگ بے روزگار ہیں. آپ اس میں کیا قدم جو ہے نا وہ لے کر رکھیں گے؟ کیا ایسا انقلاب لائیں گے جو نوکریوں کے حوالے سے اس وقت ملک میں شدید بحران ہے؟ اور دیکھا جائے تو خوراک کا بحران بھی بہت نظر آ رہا ہے. سابقہ دنوں کے اندر آپ نے ایک ریلی بھی نکالی تھی. تو نوکریوں کے حوالے سے جماعت کیا کرنے کا عزم رکھتی ہے؟ اس حوالے سے بہرحال میرٹ کو جو ہم بیس بنائیں گے، میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ نوجوانوں کو آگے لائیں گے، اور اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ نوکریاں ہی دی جائیں، ایسے مواقع فراہم کیے جائیں مختلف جو ہے شعبہ زندگی کے اندر کہ لوگ خود بخود اپنے کاروبار لے کے آگے چلیں. اور مختلف شعبوں زندگی کے اندر رات ہی میں سن رہا تھا کہ ایک ہمارے نوجوان نے جو ہے وہ سولو پہ جو ہے وہ فریج تیار کر لی ہے، سولر کے اوپر. یعنی اس طرح سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر کے کاروباروں کے اندر آگے بڑھایا جائے گا. رضا صاحب، آپ جماعت اسلامی میں اور باقی سیاسی جماعتوں میں کیا فرق سمجھتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں پاکستان کی اور جماعت اسلامی، ان میں سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا ڈیفرنٹ ہے، کیا فرق ہے؟ اس میں یہ دو واضح بنیادی بات ہے کہ ایک نظریے کی جماعت ہے، نظریاتی جماعت ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اقتدار کی جماعتیں ہیں، اور مختلف سہاروں کے ذریعے سے وہ آگے بڑھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ان کو پروان چڑھایا اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر موقع پہ. اور اس کے لیے جو حقیقت ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا اور خاص طور پر جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور ان کو جو ان پر ہاتھ رکھ کر کے ان کو آگے بڑھایا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہوں کہ جس طرح کہ اب ہم نے سنا ہے اور ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ اب کو تائب ہو رہی ہے، ان کو ہوش کے ناخن آ گئے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوا ہے. تو آئندہ بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا راستہ نہ روکیں تو انشاءاللہ ہم اپنی جماعت اسلامی کی پوری قیادت کے ساتھ اور اپنے مخلص کارکنوں کے ساتھ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. آپ کی جماعت اسلامی نے کبھی بھی کرسی کی جنگ نہیں لڑی، جبکہ دیکھا جائے تو ملک کے اندر جو فلاحی کام ہیں وہ بھی سر فہرست رہے ہیں آپ کے. ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی جو سابقہ پاکستان کے اندر ایک فلڈ آیا، ایک جو سیلابی ریلا آیا، اس میں جو سب سے سر فہرست نظر آنے والی جماعت تھی وہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی تھی. لوگ دیکھتے بھی ہیں آپ کے کام کو، آپ کا ورک جو ہے نا وہ خراج تحسین کے قابل ہے، لیکن لوگ ووٹ کیوں کم دیتے ہیں؟ آپ جب الیکشن میں آتے ہیں تو ووٹیں بہت کم نظر آتی ہیں. اس کی جو میں نے پہلے سوال کے اندر جواب دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تو بہرحال اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ تائب ہو کر کے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر تبدیلی آئے گی اور لوگوں کا ہماری طرف رجحان ہوگا. اس میں بہرحال ہم نے یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس نظریے کے بنیاد پر جب لوگ کام کرتے ہیں تو پھر وہ سیٹوں کی ہار جیت ان کے پیش نظر نہیں رہتی. پھر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے جب کام کرتے ہیں تو بہرحال جس طرح کہ اب ماحول بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال پھر سوچنا پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا راستہ ان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ ملک کے اندر عوام کو ہم گائیڈ کریں گے اور عوام ہماری بات کو سن رہے ہیں. اور جس طرح کہ یہ اپنا کراچی کے اندر بڑی اچھی فضا بنی ہوئی ہے، وہاں دیکھیں نا وہ MQM سے اس دفعہ ہی جو اسٹیبلشمنٹ نے ذرا ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ 0 پہ چلی گئی ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ پورے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ یہ راستہ ہمارا
روکنا چھوڑ دے گی تو انشاءاللہ لوگ ہماری طرف آئیں گے. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، یہ تو ان کو ورگلانے والے جو آج تک کھیلتے رہے ہیں ان کا یہ سارا قصور ہے کہ سارے ہمارے ملک کو یہ یہاں تک پہنچا دیا ہے، یہ حالات بنا دیے ہیں کہ یہاں آٹے کے لیے جو ہے وہ ہمارا عام آدمی ہے آٹے کے لیے ترس رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک عام دیہاتی آدمی جو ہے وہ شہر میں آ کر کے لائن میں کھڑا ہوتا ہے آٹا لینے کے لیے. تو یہ صرف ان لوگوں کو اب اس کے ناخن لے لینی چاہیے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس ملک کے ساتھ. خدا را آپ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. صاحب دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں چھوٹے یا بڑے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسمبلیوں میں آتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک بات نوٹ ہوئی ہے، لوگوں کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ آپ کے جو جماعت کے رکن ہیں محترم جناب سراج الحق صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں جماعت کو، وہ ایک عام گاڑی کے اوپر آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں. اللہ آپ کو اقتدار دے ملک کے اندر، جیتنے کے بعد آپ کی جماعت کا منشور طریقہ کار بالکل سیم رہے گا؟ بالکل، کیونکہ ہماری جو تربیت کی جاتی ہے، ہمارا لیڈر اور ہمارا کارکن جو ہے اس کی شروع سے جس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ یہ پروٹوکول کوئی چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے خدمت خلق کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد. سراج الحق صاحب ایک عام دور دراز دیہاتوں کے رہنے والے دیر بالا جو وہ علاقہ ہے جہاں سے کوئی پڑھائی کا اس دور میں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق دیا تھا، انہوں نے پڑھے ہیں تو ان کی صلاحیتیں سامنے آئی ہیں. تو جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ لیڈر بنے، وہاں سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کے اندر بھی سے ان کی طرف نظر گئی ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ باصلاحیت ہے، اس کو آگے آنا چاہیے. کوئی یہ نہیں دیکھا کہ قاضی حسین احمد کا بیٹا یا کوئی بھی ہے پروفیسر غفور صاحب کا بیٹا کے نام، کوئی ایسا نہیں. جو آدمی ڈیلیور کرتا تھا اور جو آدمی جانا جاتا تھا کہ واقعی یہ باصلاحیت ہے، اس کو جو ہے ہمارے جماعت کے اندر ایک بہت اچھا تربیتی نظام ہے جس کے ذریعے سے لوگ خود بخود جو ہیں وہ ایسے طرف آدمی کی طرف چلے جاتے ہیں جو باصلاحیت ہوتا ہے اور مخلص ہوتا ہے اپنی کاز کے ساتھ. صاحب پاکستان کے نامور سیاستدان میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب اور اسی کے ساتھ چودھری برادران، ان کی شخصیات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں تو ذوالفقار بھٹو سے اسی بات کو جو ہے وہ جانتا ہوں اور بالکل ایک بات میرے ذہن میں کلیئر ہے کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عوامی لیڈر ہیں، یہ سب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. کوئی بھی ان میں سے ایک بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی جو تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا، اور اس کے بعد یہ نواز شریف ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. اس کے بعد زرداری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. یہ خود ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 4 نمبر گیٹ سے وہ جاتا ہے، وہ کہتا وہ جاتا ہے، میں نہیں جاتا وہ جاتا. یعنی اس طرح سے یہ خود ایک دوسرے پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے چکر لگانے کے الزامات لگاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اقتدار کی طرف آتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اس لیے یہ طویل راستہ جو اپنایا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے جو ہمیں جو ہے صحیح اقتدار سے اور عوامی اقتدار سے ہمکنار کر سکتا ہے، جو کہ ہم اگر کسی کے سہارے کے بغیر، کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارا لیے بغیر، حالانکہ ہمارے بھی لوگوں کو آفریں ہوئی ہیں. قاضی حسین احمد کے دور میں بہت بڑی آفر ہوئی تھی قاضی صاحب کو کہ آئیں ہم اقتدار کے اندر شراکت کر لیتے ہیں،
لیکن قاضی صاحب نے اس کو بالکل کہا کہ یہ ہمارے منشور کے خلاف ہے، ہمارے دستور کے خلاف ہے، اس لیے ہم جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت کے ذریعے سے آئیں گے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام ہماری طرف دیکھے گی اور اپنی بہتری کے لیے ہمارا تعاون کرے گی ہمارے ساتھ۔ عبدالرزاق صاحب، کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں کی ایک نامور سیاسی شخصیت بن چکی ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ ان کا جو ورک ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، نہ کہ صرف پاکستان دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے باقی صوبوں، اضلاع اور شہروں میں ایسا ورک کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں نا، وہ ہے کہ جو مورے اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیے تھے وہ اب مار کھا گئے ہیں، اور مختلف ادوار میں انہوں نے نااہلی دکھائی ہے۔ پہلے ایم کیو ایم جو تھی اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے بھی بتہ کھوری اور سارا یہی اسی کام کیا، اور اب یہ عمران خان کے شکل میں ایک نیا تجربہ کیا گیا تو وہ بھی ناکام ہوا ہے۔ تو اس میں وہاں بہرحال لوگوں کے لیے اب راستہ تھا کہ وہ نئی تبدیلی چاہتے تھے، تو اس میں حافظ صاحب نے ماشاءاللہ وہ باصلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، تو انہوں نے جو ہے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں یہ پنجاب اور دوسرے اضلاع کے اندر بھی اس طرح سے ہمارے کارکن جو ہے وہ نکلیں گے اور عوام جو ہے وہ ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ عبدالرزاق صاحب، وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے اگلے جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے 2023 کا، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ ہمارا یہی پیغام ہے کہ بہرحال چونکہ اس ملک کے اندر تبدیلی ووٹ کے ذریعے سے آتی ہے، تو ووٹ کی ذریعے سے جب تک آپ صحیح جو ہے وہ انتخاب نہیں کریں گے، اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے، اس وقت تک تبدیلی جو ہے یہ ایسے ہی خواب ہے۔ اس لیے آپ آئندہ الیکشن کے اندر جو آزمائے ہوئے ہیں ان کے علاوہ اب جماعت اسلامی کو جو ہے موقع دیں، اور جماعت اسلامی کو جو امیدوار ہوں گے وہ آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے بھی جماعت کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، تو اس لیے آپ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ الیکشن کے اندر ساتھ دیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ بہتر راستے پر چل سکے اور ترقی کر سکے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب عبدالرزاق خلیل صاحب، یہ ممبر ہیں جماعت اسلامی کے اور امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل عارف اعلیٰ سے MNA کے۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد آپ کو پنجاب کے، پاکستان کے، بالخصوص ڈویژن ساہیوال کے ایک نئے سیاستدان سے ملاقات کروائے گی، ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کے آپ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔